گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بہت سارے القاب مشہور ہیں، ان میں سے دو بہت مشہور ہیں، ایک داتا اور ایک گنج بخش۔ یہ داتا لقب آپ کو کیسے اور کس وجہ سے ملا، اور گنج بخش یہ لقب کیسے ملا؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے، جن کا نام ہے حضرت شیخ عبداللہ المعروف شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کا ذکر ہم ایک ویڈیو میں پہلے داتا حضور کا ذکر کرتے ہوئے کر چکے ہیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ خلیفہ، یہ جب آپ کی صحبت میں رہے اور آپ سے جب انہیں فیض ملا تو ان کی زبان پر اکثر یہ جملہ جاری ہوتا تھا کہ میرا مرشد تو داتا ہے، یعنی دینے والا ہے۔ اس وجہ سے پھر یہ لفظ زبان زد عام و خاص ہو گیا، یعنی شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی محبت اور عقیدت سے یہ نام لیا، اتنی محبت اور عقیدت سے اپنے مرشد کو جو ہے نا یہ لقب دیا اور اس طرح سے یاد کیا کہ رہتی دنیا تک 1000 برس گزرنے والے ہیں، لیکن آج تک یہ لقب اتنا مشہور ہے کہ لوگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اصل نام سے واقف نہیں ہیں، لیکن داتا کا جب لفظ آئے تو ان کے ذہن میں فوراً حضرت شیخ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصور آ جاتا ہے۔ اور آپ کا جو لقب ہے گنج بخش، یہ کیسے آپ کو ملا اور یہ کس نے دیا اور کیسے ہوا؟ گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے کہ خزانے بانٹنے والا، خزانے دینے والا۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتے ہیں۔ انہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مدینہ منورہ میں یہ بشارت ملتی ہے کہ آپ جائیں اور ہندوستان کے علاقے راجپوتانہ کے صحرا میں آپ جا کے تبلیغ دین کا کام کریں، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مدینہ طیبہ سے چلتے ہیں اور یہ ہندوستان کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جب یہ لاہور کے قریب پہنچتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیف اور سرور اور روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اس فیض اور خوشبو کے تعاقب میں یہ داتا حضور کے مزار پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب داتا حضور کے مزار پر آتے ہیں تو یہاں پہ اتنا فیض، نور، روحانیت، کیف و سرور ملتا ہے کہ یہ وہاں چلہ کش ہو جاتے ہیں، اور داتا حضور کے مزار کے قدمین شریفین کی طرف ایک کوٹھڑی میں چلہ کشی فرماتے ہیں۔ 40 دن جب چلہ کشی کر لیتے ہیں تو جو عطا انہیں، جو فیض عطا ہوتا ہے، جو روحانیت ملتی ہے، اسے پھر بئی الفاظ بیان کرتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں، جا رہے ہیں ہندوستان کے راجپوتانہ صحرا کی طرف، لیکن